بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دو دن پہلے ایک جنازے میں شرکت کا موقع ملا تو وہاں قبرستان کے اندر ایک چادر بوسیدہ پڑی تھی، نیچے گری ہوئی تھی، لوگ اوپر سے گزر رہے تھے اور اس چادر کے اوپر چاروں کل لکھے ہوئے تھے۔ وہ بوسیدہ ہو چکی تھی، زمین پر پڑی ہوئے، لوگ اوپر سے گزر رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے قرآن کریم ہے، قرآن کریم کی آیات ہیں، اس کی بے ادبی ہو رہی ہے۔ تو ایک جگہ ایسا بھی دیکھا کہ ایک قبر تھی کسی کی اور اس کے اوپر کل شریف والی چادر پڑی ہوئی تھی اور وہاں پہ کتا جو ہے وہ بے ادبی کر رہا تھا، کتا بے ادبی کر رہا تھا۔ جی یہ ایک انتہائی تکلیف دہ بات ہے، پتہ نہیں کس نے ہر طرف یہ بات پھیلا دی ہے کہ ہر قبر پر چادر چڑھانا ضروری ہے۔ جی ہر قبر پر چادر چڑھانا ضروری ہے، اور قبر جو ہے نا وہ ایسے کھلی قبریں ہوں گی اور ان کے اوپر کل شریف والی چادریں تو چڑھانا ویسے جائز نہیں ہے، ہیں جی۔ قبر پر کل شریف والی کلمہ طیبہ والی چادریں چڑھا کے اور خود غائب ہو جاتے ہیں، وہاں پہ بے ادبی ہوتی رہتی ہے، چادر بوسیدہ ہو گئی، نیچے گر گئی۔ اور یہی حال جو ہے نا باہر گلیوں محلوں میں اشتہارات لگانے کا ہے، بڑے بڑے اشتہارات لگا دیے اور لگانے والے خود غائب ہو گئے۔ 10 روپے باہر اس طرح دیوار پہ ٹانگ کے نہیں جاتے، رب رسول کا نام کتنا قیمتی ہے، اس کو ایسے دیوار پہ لٹکایا اور خود چلے گئے، باہر گلی میں گر رہا ہے، گندی نالی میں جا رہا ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ تو یہ انتہائی بے ادبی والی بات ہے، اس سے لوگوں کو بچنا چاہیے۔ اور ایک مسئلہ اور بھی، امام اہل سنت امام محمد رضا خان حنفی الماتریدی رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بزرگ کے مزار پر صرف ایک چادر چڑھانا، وہ بھی اس نیت کے ساتھ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ بزرگ ہے، تاکہ فاتح خوانی کریں، لوگ وہاں سے جو ہے نا وہ فیض حاصل کریں، اس بزرگ کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرما دے، ٹھیک ہے نا جی۔ وہ بھی صرف اطلاع کے لیے، قبر والے کو کوئی فائدہ نہیں آپ کی چادر کا۔ قبر والے کو فائدہ ہوتا تو امام اہل سنت نہ فرماتے کہ قبر والے کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو جب صرف اطلاع کے لیے ہے تو پھر سادہ چادر ہے۔ وہ بھی فرماتے ہیں کہ ایک چادر، اس سے زائد چادر ڈالنا فضول خرچی ہے، اور فضول خرچ کون ہے؟ یہ امام محمد رضا خان رحمہ اللہ فرما رہے ہیں فضول خرچی ہے چادر ایک سے زائد ڈالنا، کہ اطلاع تو ایک سے ہو گئی، پھر باقی زیادہ کیوں ہیں؟ جیسے جسم ڈھانپ رہا ہے نا، کوئی بندہ 4-5 سوٹ اکٹھے پہن لے، کو پہنے ہوئے کو پاگل کہیں گے نہیں کہیں گے؟ پاگل کہیں گے نا، کیوں کہیں گے؟ بھی سطر ڈھانپنا تھا، جسم ڈھانپنا تھا، پردہ کرنا تھا، وہ ایک سے ہو گیا تو باقی کیوں پہنے ہوئے؟ تو اس طرح کر کے مزار جو ہے نا وہ بھی اطلاع صرف دینی تھی لوگوں کو، یہ بزرگ کا مزار ہے بھائی، وہ تو ایک سے پوری ہوگی ضرورت، باقی جو ہے آگے امام اہل سنت فرماتے ہیں یہ فضول خرچی ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے فضول خرچ کے بارے میں؟ میں کہ یہ شیطان کے بھائی ہیں، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، میں کہ یہ فضول خرچ جو ہیں یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں، یہ جتنے بھی لوگ سارے جا رہے ہیں درباروں پہ بار بار چادریں چڑھانے کے لیے، ہزاروں کی تعداد میں چادریں چڑھ رہی ہیں درباروں پہ، مزارات پہ، تو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے فتوے کے مطابق تو شیطان کے بھائی ہیں ایسا کرنے والے۔ اور میں آج میرے ذہن میں آ رہا تھا، بڑے بھائی نہیں، چھوٹے ہیں، کیا ہیں؟ چھوٹے ہیں۔ چھوٹے کو بندہ لاڈ کے ساتھ پیار کے ساتھ، نہ میرے چھوٹے بھائی اس طرح نہیں کرتے ہوتے، جاؤ یہ کام کرو۔ شیطان جو ہے ان کو لڈو پیڑا بنا کے وہ اس کام پہ لگا رہا ہے، شیطان جو ہے وہ اس کام پہ لگایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے ٹھوک کے رکھو بچے، یہی کام آپ کے فائدے کا ہے۔ اس چادر کا نہ بزرگ کو فائدہ، نہ جناب مزار کو فائدہ، نہ کسی اور شے کو فائدہ۔ وہ چادریں جتنی بھی ساری داتا صاحب رحمہ اللہ کے مزار شریف پہ جمع ہوتی ہیں، وہ آگے جو بیٹھے ہوئے ہیں پاگل قسم کے مجاور، وہ ساری چادریں اٹھا کے وزیروں مشیروں کے گلے میں لٹکا رہے ہیں۔ لوگ کس لیے دے رہے ہیں؟ وہ آگے وزیروں مشیروں کے گلے میں لٹکا رہے ہیں، اسحاق ڈال کے گلے میں لٹکا رہے ہیں کہ یہ پورے زمانے کا یتیم ہے، چلو اس کو دے دیں جی۔ اندازہ لگائیں، وزیر جا رہا ہے اس کے گلے میں لٹکا رہا ہے، مشیر جا رہا ہے ان کے گلے میں لٹکا رہا ہے، چنگے بھلے تکڑے مولوی پیر کئی من کے ان کے گلے میں لٹکا رہے ہیں کہ یہ سب سے یتیم ہے جی، اس کا حق بنتا ہے اس صدقے پہ، اس کو دے دیں بھائی، اندازہ لگائیں۔ تو بھائی یہ ایک سے زائد چادریں ڈالنا اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے فتوے کے مطابق فضول خرچی ہے، رب کے فرمان کے مطابق ایسا کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ اور ہم اسی چیز کو سنیت کہتے ہیں، ٹن سنی ہے، اور رب فرماتے ہیں یہ پکا شیطان ہے، اور شیطان کا بھی بھائی ہے، شیطان کا بھائی، جب بھائی ہو گئے تو خود بھی شیطان ہو گئے نا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ شیطان ہو، یہ اس کا بھائی بزرگ ہو، یہ حاجی ہو؟ یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ بھی شیطان ہی ہے پھر۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ تو لہٰذا اور اسی طرح کر کے آگے دیکھیں، یہ ذہن میں رہے مسئلہ، ایک سے زائد ایک چادر کی اجازت ہمارے اسلاف نے دی ہے، بزرگوں نے دی ہے، ایک سے زائد چادر ڈالنا یہ بدعت سیئہ ہے۔ کیا ہے؟ بدعت سیئہ ہے۔ اور اسی طرح مزاروں کو غسل دینا جناب ہیں، اخبار میرے پاس موجود ہے 2019 کا،
اس میں لکھا ہوا تھا کہ دادا صاحب رحمہ اللہ کے مزار شریف کو 5 من عرق گلاب سے غسل دیا جائے گا۔ یہ غسل کسی حدیث سے ثابت نہیں، کسی شریعت سے ثابت نہیں، کسی ہمارے بزرگ سے ثابت نہیں، کسی فقیہ سے ثابت کو نہیں، یہی جہل پیر کرتے پھرتے ہیں، اس طرح کے رکھتے ہیں۔ اب سندل ملا جا رہا ہے دربار کو، دودھ ملا جا رہا ہے، دودھ بہایا جا رہا ہے دربار پہ، بتائیں یہ تو ہندوؤں والے طریقے ہیں بھائی، ہندوؤں والے طریقے تم نے پکڑ لیے ہیں سارے۔ جو ہندو کرتے تھے درباروں پہ اپنے مورتیوں پہ دودھ بہا رہے ہیں، اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، وہی تم کر رہے ہو، پھر تم میں ان میں کیا فرق رہ گیا بھائی بتاؤ؟ تو اس لیے خدا کا واسطہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں آپ ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہو، جو وہ کریں تو آپ بھی دیکھ کے کرتے جاؤ۔ آپ پر لازم ہے کہ آپ شریعت حق کی پیروی کریں، جو کوئی شریعت آپ کو فرما رہی ہے آپ اس کو دیکھیں اور اس پر عمل کریں۔ اور اس طرح کر کے جتنے بھی یہ ساری حرکتیں ہیں ان کا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو بھی بندہ یہ کر رہا ہے، قبروں کے ساتھ یہ معاملات کر رہا ہے، تو یہ ذہن میں رہے، ربطہ لگے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں یہ فضول خرچی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ شیطان کے بھائی ہیں، وہ ٹی ٹی ایس ہوں یا پی پی ایس ہوں یا ایس 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 ہوں، جو بھی ہوں، ان کا اہل سنت کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت حق کی اور اسلاف کی تعلیمات کی جو ہے نا پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔